اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور جاننے والوں کو میری طرف سے آج جمعۃ المبارک، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مسلمان جنگ میں شہید ہوئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، جو پردیس میں اللہ سب کی خیر فرمائے۔ تو آج کی جو ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوگی وہ ہوگی جو ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں پڑوسی کہتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی مختلف جگہ پر اشارے فرمائے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے باقاعدہ اس کی ترجمانی کی، اور احادیث کی صورت میں پورے باب جو ہے وہ کتابی صورت میں موجود ہیں۔ اب یہ جو دور ہے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، تو قرآن اور حدیث جو ہے وہ کوسوں دور ہو چکا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ہماری عملی زندگی ہے جس کے اندر ہم مسلمان ہیں، وہاں پہ ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، اور بزرگوں کے قول وغیرہ بھی نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے بڑی تباہی جو ہے وہ معاشرتی زندگی میں آ چکی ہے۔ اور پڑوسیوں کے حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا پہ آئے روز کچھ نہ کچھ ویڈیو ملاحظہ کی ہوں گی، اور آئے روز آتی رہتی ہیں، جس کی تباہی کا بڑا سبب جو ہے وہ علم کا نہ آنا، یا علم کا آنا اور اس پر عمل نہ آنا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ جان لے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، قرآن نے کیا بیان کیے، حدیث میں کیا ہے، تو میرے خیال میں وہ شخص جو ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑوسی جو ہیں وہ آپ کے قریب کتنے ہوتے ہیں۔ اب اسلام کے اندر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں جو پڑوسی ہے، چاہے وہ آپ کے مذہب کا ہو، چاہے وہ آپ کی برادری کا ہو، چاہے وہ آپ کے معاشرے میں رہنے والا ہو، وہ اس میں انسانی حقوق سب کے لیے برابر ہیں، چاہے اس کا کسی فرقے سے بھی تعلق ہو۔ جب آپ حقوق کی بات کریں گے تو یہ سارے لوگ آپ کے برابر ہوں گے۔ تو یہ تو اسلام نے حقوق دیے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ طور برادری ازم چلتا ہے، تو ہم پڑوس میں یہ حقوق بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اس چیز کو ہم بھول کر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر راستے روکنے، سڑکیں بند کرنی، پانی بند کرنا، اور شادی بیاہ میں لوگوں کو روکنا، اس طرح کے بہت سارے کام ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں جو خلاف عباد ہوتے ہیں، حقوق العباد کے خلاف ہوتے ہیں بالکل، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے اس کام کے اندر ملوث ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ کسی جنازہ کے اندر چلے جائیں اور یہ اعلان کریں کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے پڑوس میں رہ کر ایسے کام نہیں کرتے، تو میرے خیال میں 50% ابو لوگ ایسے ہوں گے جو ہاتھ کھڑے کریں گے کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں۔ تو میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا، میں اصلاحی بات کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اچھا کب ہوں گا، کب میں سوچوں کہ میں اچھا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے گھر کا سارا سامان باندھ اور ایک چوراہے میں چلا جا، اور تمہارا پڑوسی تمہیں منت سماج کر کے واپس گھر میں لے آئے، تو اس وقت تو سمجھنا کہ تو اچھا ہے۔ تو اس بات کا مطلب اور نتیجہ یہی ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے، آپ اس سے خوش ہیں، تو یہ ایک جو ہے مثال ملتی ہے۔ اور مثال جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہاجر آئے جنگ کے موقع پر، تو کس طرح صحابہ کرام نے انہیں اپنا بھائی بنایا، اور اپنی زمین میں سے جو ہے ان کو کچھ حصے دیے اور ان کو بسایا۔ تو ہمارے ہاں یہ الٹا رواج ہے، ہم جو ہے وہ دوسروں کی زمین غصب کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں،
اور جس کو ہم اپنی زبان میں سانج کہتے ہیں یا بننا کہتے ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی کسی کی تھوڑی سی زمین کو کھود لیتا ہے تو گولیاں چل جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوا کہ کہیں کہیں جگہ پر بہت سارے بندے قتل ہو چکے ہیں، 6 7 بندے بھی قتل ہو چکے ہیں، اور زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جو سب ہلاکت ہوتی ہے، یہ اسلام اور معاشرتی جو زندگی ہوتی ہے اس سے دوری کی ہوتی ہے۔ تو آج جب ہم یہ کام کرتے ہیں بڑے ہی اپنے کام کرتے ہیں، تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں یا گھر کی بچیاں یا عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کام میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ تو اب آدمی جو یہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک غلط معاشرے کو تجویز دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پڑوس کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو آپ کو دائیں بائیں اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں زبان سے دوسرا بندہ تنگ تو نہیں ہو رہا، یا یہ دنیا فانی ہے، اس میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو ہم نے کسی سے تعلق ایسے اچھے ضرور بنا کے رکھنے ہیں کہ تاکہ وہ جو ہے کم از کم ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ یا تو آپ اپنی زندگی ایسی بنا لیں کہ ہر بندے کے ساتھ آپ کا پنگا ہو، ہر بندے کے ساتھ جو ہے، مثال کے طور پر آپ کسی کو زمین میں راستہ چھوڑتے ہیں اور دوسرے کی کوشش ہوتی ہے اس راستے کو توڑ توڑ کر چھوٹا کر دیا جائے، یا یہ انسانی قانون کے خلاف کر دیا جائے، تو یاد رکھو یہ دنیا جو ہے تم کو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا مالک بناتی ہے، اور مرنے کے بعد آپ کو کتنی زمین نصیب ہوتی ہے اور اس کا کیا جواب دینا پڑے گا، یہ ایک مسلمان اچھی طرح جانتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان دنیا فانی سے جائے گا تو رب تعالیٰ جو حقوق العباد کے حوالے سے باتیں ہوں گی، تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہوگی وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پوچھے گا۔ تو جب یہ بات پتہ ہے، ہر مدرسے اسکول میں یہ پڑھائی جاتی ہے کہ صوم صلاۃ اور اللہ کے عبادت کے بعد جو ہے اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا پہلے تو وہ پڑوسی ہے۔ تو اگر آپ پہلے سوال کے اندر ہی پھنس جاتے ہیں اور نہ ہی دے پاتے تو یاد رکھیں کہ آپ کی ہلاکت کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ پڑوسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں، دیتے نہیں ہیں، تو کم از کم ان کو تنگ بھی نہ کریں۔ تنگ کرنے سے اگلا ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو، روئے یا چیخے یا کمزور ہو، کچھ کر نہ سکتا ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ رب تعالیٰ کی ذات ہر وقت انسان کو دیکھتی ہے۔ تو میرا جس تعلق علاقے سے ہے، ہمارے ہاں یہ بہت برادری ازم ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے مول لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے اپنی اوقات پھر ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسی حرکتیں نہ کیا کریں جس کی وجہ سے آپ کا پڑوسی یا آپ کے علاقہ کے لوگ یا معاشرے کے لوگ آپ کو مرتے وقت برا کہیں۔ تو کم از کم اپنی زندگی ایک ایسی مثالی زندگی گزارنی چاہیے کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا انسان اور اچھے اخلاق والا انسان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اگر آپ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، پڑوس ہیں، اور آپ کا مرنا جینا وہیں پر ہے، تو پھر آپ جو ہے کوشش کر کے اپنی اس پڑوسی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو پیغام دیں اور بیٹھیں اپنی جگہ پر کہ ہم نے یہ کام سر انجام دینا ہے، کیا اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی، یا آپ یہ کام کر رہے ہیں مجھے اس کی تکلیف ہوگی۔ تو یہ میرے خیال میں مسئلے بیٹھ کے اپنے گھر کے اندر ہی ہو جاتے ہیں۔ ہم ترمیم میں آ کر باہر نکل کر گالی گلوچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے، ہماری بیویاں، بیٹیاں ہمارا ساتھ دیتی ہیں، اور پھر ہم ایک بڑا جھگڑا مول لیتے ہیں، اور اس جھگڑے کے اندر کافی پھر خرابیاں آ جاتی ہیں، پھر انسان قتل ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، تو ایک پورا معاشرہ اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ جو مسائل بیٹھ کر آپ حل کر سکتے ہیں تو ان کو جنگ پر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میرا یہ چھوٹا سا پیغام جمعہ کے دن یہی ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اور یہ باتیں آپ قرآن اور حدیث سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو۔